یہ ہمارے محمد عبداللہ کا کامنٹ ہے. میں آپ کی کچھ باتوں سے سہمت ہوں، آپ اچھی بات بتاتے ہیں، لیکن کسی کو حسد اور بغض کی وجہ سے ٹارگٹ بنا لینا غلط بات ہے. اگر ہم کسی گنہگار کی بھی برائی حسد اور بغض کی وجہ سے کر رہے ہیں تو اللہ ہم کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک ہم کو بھی اس گناہ میں مبتلا نہ کر دے. اس لیے کسی کی برائی اتنا مت کیجئے کہ نقصان خود کو اٹھانا پڑے. اپنے ایمان کا محافظ ہر انسان خود ہے. تو بھائی عبداللہ بات ایسی ہے کہ جو بات آپ بول رہے ہیں نا، جو بات آپ کہہ رہے ہیں، یہ بات غیبت پہ فٹ ہوتی ہے. اگر میں کسی ایمان والے کی غیبت کروں، جیسے عبداللہ بھائی میری کرتے ہیں یا میں عبداللہ بھائی کی کرتا ہوں، یا ہم دونوں غلط ہیں، تو یہاں یہ بات فٹ ہوتی ہے. لیکن امیر صاحب والے معاملے پہ فٹ نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ جب غلام احمد قادیانی یا شکیل بن حنیف کے ابھی جو خلاف علماء اکرام یا عام مسلمان بھی، آپ کے اور میرے جیسے مسلمان بھی بولتے ہیں، تو کیا ہم غیبت کر رہے ہیں؟ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں شکیل بن حنیف فتنہ ہے، اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے، غلام احمد قادیانی صاحب کو ہم نبی نہیں مانتے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے، تو ہم کیوں کی غیبت کر رہے ہیں؟ سوچئے. جب بات اسلام پہ، دیکھیے امیر صاحب کی مخالفت کو آپ امیر صاحب پہ لے جا رہے ہیں. یہ بات امیر صاحب کی نہیں ہے، یہ بات ہے اسلام کی. امیر صاحب نے اسلام میں ایک نئی بات پیدا کی ہے کہ جو یہ نہ مانے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں یا حضور ان کے شیخ ہیں تو وہ آدمی کافر ہو گیا. یہ دین میں نئی بات ہے، بدعت ہے. اس وقت ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ بھائی وہ اس بات کے خلاف کھڑا ہو کہ بھائی آپ نے دین میں نئی بات کیسے پیدا کر دی. یہ تو سب کا معاملہ ہے. تو غیبت الگ چیز ہوتی ہے. غیبت وہ ہوتی ہے جو ہم انسانوں کی، وہ تو شراب پیتا ہے، وہ تو سگریٹ پیتا ہے، وہ تو ایسے کرتا ہے، وہ تو ویسے کرتا ہے، یہ غیبت ہے. لیکن اگر کوئی آدمی دعوے کر رہا ہو کہ میں نبی ہوں، میں امام مہدی ہوں، امیر صاحب نے یہ دعوے نہیں کیے، یا کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں یا میں امام مہدی ہوں، تو اس کے خلاف کھڑا ہونا یہ غیبت نہیں ہے. کیونکہ اس وقت پرسنالٹی کی بات نہیں ہے، اس شخصیت کی بات نہیں ہے، ایک اس خاص آدمی کی بات نہیں ہے. اب بات اسلام پہ آ گئی. جب اسلام پہ بات ہوتی ہے تب ہم بول سکتے ہیں، ہمیں بولنا چاہیے، فرض ہوتا ہے ہر مسلمان پہ. وہ جو کر سکتا ہے، جتنی اس کی قدرت ہے، اس حساب سے اسے کرنا چاہیے. آپ علماء اکرام سے پتہ کیے گا اس بارے میں. تو امیر صاحب نے نبوت اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، میں جانتا ہوں، لیکن امیر صاحب نے خلیفہ ہونے کا تو دعویٰ کیا. ان کے جو مریدین ہیں ان کو قطب تو کہتے ہیں، وہ یہ تو مانتے ہیں سلطنت رشیدیہ بنے گی کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے خلافت قائم ہوگی اور وہ امیر صاحب ہوں گے اس کے خلیفہ، پھر امام مہدی کو وہ دیں گے خلافت. یہ ساری چیزیں تو مانی جا رہی ہیں. تو یہ تو دین میں نئی چیز پیدا ہوئی ہے نا. تو یہاں امیر صاحب کی بات نہیں، یہ بات ہے اسلام کی، دین کی. جب بات دین اور اسلام کی آئے گی نا، تو جو شخص نئی بات دین میں ڈال رہا ہے ہمیں اس کے خلاف بولنا چاہیے، فرض ہے ہر مسلمان. تو یہ جو آپ بات بول رہے ہیں نا کہ کسی کی اتنی غیبت نہیں کرنی چاہیے، کہ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی کسی کی غیبت کرے گا تو مرنے سے پہلے اس کے اندر وہ برائی آ جائے گی. تو بھائی یہ برائی اور غیبت نہیں ہے، یہ اسلام کا دفاع ہے. ہم اپنے دین کا دفاع کر رہے ہیں کہ دین میں ایسا کچھ نہیں ہے. بھائی دیکھیے کلیئر کٹ بات میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مولانا طارق جمیل کے بیان سن کے ہی ہم جنت میں جائیں گے، یہ غلط ہے، بدعت ہے. کوئی یہ کہتا ہے مولانا صاحب کے پیچھے چلیں گے تو جنت میں جائیں گے، یہ بدعت ہے. کوئی کہتا ہے صرف شوروں میں ہی رکھ کے لگیں گے تو جنت میں جائیں گے، یہ بدعت ہے. کوئی کہتا ہے صرف ہم امیر صاحب کے پیچھے چل کے جنت میں جا سکتے ہیں، یہ بھی بدعت اور گمراہی ہے. تو اگر کوئی بھی شخص دین میں نئی بات پیدا کرے تو بھائی اس کے خلاف بولنا علماء اکرام پہ تو ہے ہی فرض. ہر مسلمان پہ جس کو اس کے بارے میں علم ہے یا جو وہ کچھ کر سکتا ہے، جتنی اللہ نے اسے قدرت دی ہے. یہ غیبت نہیں ہے. میں جو باقی لوگ بول رہے ہیں یا میں بول رہا ہوں، ایسے عبداللہ بھائی آپ کو بھی بولنا چاہیے. آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار انسان ہے. مسئلہ آپ کے ساتھ پتہ ہے کیا ہے؟
آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ قرآن حدیث اور امیر صاحب کی محبت اور عقیدت میں فرق نہیں کر پا رہے. یہ دونوں الگ چیز ہیں. پہلے ان دونوں کو اٹھا کے الگ رکھیے. جب دونوں چیزوں کو الگ رکھ دیے نا, اب فیصلہ کریے کہ کون سی چیز اونچی ہے. بھائی قرآن حدیث ہے, اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو بس جب آپ نے ایک چیز کو چن لیا تو دوسری چیز کو سائڈ کر دیں. امیر صاحب کو یہاں سائڈ کر دیں. ان کو غلط فہمی ہوئی پڑی, وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے اور ریحان کے فتنے کی وجہ سے. اور بھائی اس میں ان کی بھی غلطی, کیونکہ وہ خود کا بڑا سمجھتے تھے. بتیری بار میری سامنے وہ بول چکے کہ مجھے اپنے مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ بتاتے تھے کہ انہوں نے بولا تھا کہ اپنا بڑا کسی کو مت بنائیے. وہ کہتے تھے مجھے حکم ہے ان کا کہ اپنا بڑا کسی کو مت بنائیے. اب یہ کسی کو بڑا نہ بنانے کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا. ابھی امیر صاحب اگر کسی کے مشورے سے چل رہے ہوتے, کسی کو بڑا بنایا ہوتا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہوتا. جو خواب ان کو آ رہے ہیں وہ ان بڑوں کو یا علماء کرام کو یا علماء دیوبند کو سناتے تو اس کی تعبیر, ان کا مفہوم بتاتے بھائی کیا اس کا کیا مطلب ہے. یا تو اس کی تعبیر دیتے یا پھر بتا دیتے کہ جو تمہیں بچہ خواب سنا رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے, ٹوپی ڈرامے باز آئی. تو اس چیز کے خلاف امیر صاحب کے خلاف بولنا غیبت نہیں ہے. امیر صاحب کے خلاف بولنا غیبت نہیں ہے, یہ عقائد کا مسئلہ ہے. مثال کے طور ان کی مخالفت ہو رہی ہے امیر صاحب کی, وہ عقیدے کو لے کے ہی تو ہو رہی ہے. اگر امیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں, میں خلیفہ ہوں, میں فلانا ہوں, دھمکانا ہوں, تو علماء کرام یہ کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی, تمہیں سمجھنا ہے سمجھتے رہو. جو فتویٰ آیا وہ اس بات پہ تھوڑی آیا ہے کہ نہیں تم بادشاہ نہیں ہو, نہیں تم خلیفہ نہیں ہو. انہوں نے تو اس بات پہ فتویٰ دیا ہے کہ آپ نے دین میں نئی بات پیدا کر دی. جو آپ کو نہیں مانے خلیفہ وہ کافر ہے, یا جو آپ کو جو یہ نہ مانے حضور آپ کے شیخ ہے وہ کافر ہے. یہ دین میں نئی بات ہے, بدعت ہے. یہ اس چیز کے خلاف ہے علماء کرام بھائی. تو جب دین میں نئی بات پیدا کری جا رہی ہوگی, ہم امیر صاحب کے خلاف نہیں ہیں, ہم دین میں نئی بات پیدا کرنے کے خلاف ہیں, ہم بدعت کے خلاف ہیں. امیر صاحب نے دین میں بدعت کی ہے, تو جب امیر صاحب کوئی غلط, مثال کے طور پہ میں بولتا ہوں کہ بھائی تہجد کی نماز بھی فرض ہے, آپ عبداللہ بھائی نے ویڈیو بنا دی یا علماء اکرام میرے خلاف بولنے لگ گئے بھائی کہاں سے فرض ہو گئی, کہاں سے فرض ہو گئی یہ وہ, تو میں یہ تھوڑی بولوں گا کہ آپ تو سب میری غیبت کر رہے ہیں. یہ تو غیبت ہے. حدیث میں آیا ہے کہ مرنے سے پہلے جو غیبت کرتا ہے مرنے سے پہلے اسی کے اندر وہ برائی آ جائے گی, ایکس وائی زیڈ. ارے بھائی میں نے یہاں بات میری ہے ہی نہیں, میری پرسنالٹی, میری شخصیت, یہاں بات میری شخصیت کی ہے ہی نہیں, میری پرسنالٹی کی بات ہو ہی نہیں رہی یہاں پہ. یہاں بات دین کی آ گئی نا. میں نے تہجد کی نماز کو فرض کہہ دیا, تو علماء اکرام میری بات کی مخالفت کر رہے ہیں, میری مخالفت نہیں کر رہے, وہ غیبت نہیں کر رہے ہیں. وہی مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں تم نے تو دین میں نئی بات پیدا کر دی, تو اس کو غیبت تھوڑی کہیں گے, اس کو دین کا دفاع کہیں گے. تو جو علماء اکرام ہو یا میں ہوں, ہم لوگ دین کا دفاع کر رہے ہیں. ہم امیر صاحب کی پرسنالٹی پہ, ان کی شخصیت پہ حملہ نہیں کر رہے ہیں. ہم تو ان سے کہہ رہے ہیں سچی توبہ کرے, سچا رجوع کرے. ہم تو اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا رجوع, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کا رجوع اور ان کی توبہ بھائی وہ فیک کی دکھاوت ہے, یہ تو کلیئر کٹ بات ہے. کیونکہ اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کری تھی تو حج پہ جانے سے پہلے وہ توبہ کرتے. انہوں نے لکھا ہے نا, جو وائرل ویڈیو گئی تھی اس میں لکھا ہے انہوں نے بھائی کہ میں نے جو بات بولی تھی اس کی وجہ سے میں خود مسلمان نہیں رہا تھا, میں اسلام سے نکل گیا. اب ایک انسان جو اسلام سے نکل گیا وہ حج کر رہا ہے تو اس کا تو حج ہی نہیں ہوا. اگر امیر صاحب یہ مانتے, حقیقت اپنے دل سے مانتے نا کہ ان کی غلطی تھی, تو حج پہ جانے سے پہلے توبہ رجوع کرتے. وہ بھلی دل میں کر لیتے لیکن کرتے, کیونکہ وہ حج پہ جا رہے ہیں, وہ سوچتے ہو میرا تو حج ہی نہیں ہوگا, میں توبہ رجوع کروں. انہوں نے کیا ہی نہیں. وہ مدینہ میں علماء اکرام میں پڑھا, تب انہیں مجبوری میں کرنا پڑ گیا کہ ان کی یہاں کی سعودیہ کی پولیس وغیرہ نے پکڑ لیا تو 10-20 سال تو میرے گئے. تو وہ تو اس میں تو خیر کوئی دو رائے ہے نہیں, وہ تو خیر ہے ہی نہیں اصلی توبہ, اصلی رجوع کو ہے ہی نہیں. تو بھائی مخالفت اور غیبت میں آپ کو فرق کرنا علماء اکرام سے سیکھنا پڑے گا بھائی. یہ آپ جو میں بول رہا ہوں میری بات, میں کوئی عالم مفتی تھوڑی ہوں بھائی کہ میں نے بول دیا آپ مان لیے. آپ اپنے قریب کے جو علماء کرام ہیں, مفتی علی کرام کچھ ہو, مسجد کے امام صاحب وغیرہ جو عالم وغیرہ ہو, ڈھنگ کے لوگ ہو, ان سے جا کے پوچھیے
کہ کیا عبدالرشید کے خلاف جو لوگ بول رہے ہیں کیا وہ غیبت ہے یا دین کا دفاع ہے. آپ ان سے جا کے پتا کریے. میں تھوڑی جانتا ہوں آپ کہاں رہتے ہیں, مجھے کیا پتا. ایسا تھوڑی ہے کہ میں آپ کی امام صاحب کے پاس جا رہا, میں نے فون لگا دیا, مجھے تو پتا بھی نہیں بھائی آپ کون ہیں, آپ کا نام جانتا ہوں محمد عبداللہ. کسی بھی عالم سے جا کے پتا کریے آپ, کوئی بھی یہ نہیں کہے گا. میں کہہ رہا ہوں علماء دیوبند کے پاس مت جائیے, کسی اہل حدیث کے پاس چلے جائیے, کسی بریلوی علماء کے پاس چلے جائیے, وہ بھی یہ کہیں گے کہ عبدالرشید کے خلاف بولنا بھائی غیبت نہیں ہے, یہ تو دین کا دفاع ہے. تو بھائی آپ پتا کریے اس بارے. اگر آپ کو میری بات پہ تھوڑا ڈاؤٹ ہے تو علماء کرام سے پتا کریں.